بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمِنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 87۔ شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سرداروں کو جواب دے رہے ہیں، اور جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں ایمان لاتا ہے اور دوسرا ایمان نہیں لاتا تو صبر کے ساتھ دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ بات جو اس آیت میں شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اور بات بھی اس طرح سے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یہ فیصلہ کرنے کی بات اس وقت آتی ہے کہ جب لوگ دنیا میں بات کو سمجھنے کے لیے، کوئی معاملات طے کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انہوں نے اپنی بات قوم کے سامنے رکھ دی تھی، لیکن قوم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اس قوم کے اندر وہ لوگ تھے کہ جن کا معاشی اسٹیٹس یا جن کا گویا کہیے کہ دنیاوی اعتبار سے مرتبہ کم تھا۔ یہ بھی ایک تنقید تھی جو اس قوم کے سردار ان لوگوں پر کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر شعیب علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں ان سے کہ ایک گروہ ایمان لایا، دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا۔ اب ایمان نہیں لاتا تو ٹھیک ہے، اب اس کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہی ہوگا، جب دنیا میں آپ سمجھنے کے لیے بات کو دلیل سے تیار نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کہ اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے، وہی سب سے بہتر فیصلہ کرے گا۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے جواب دیا کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا خواہ ہم راضی نہ ہوں۔ یہ بات جو اس موقع پر سے شعیب علیہ السلام سے کہی ہے ان کے قوم کے سرداروں نے، یہ اس بات کے جواب میں ہے جو پہلے والی آیت میں آ گئی کہ جب شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم ایمان نہیں لاتے، نہ لاؤ، جو ایمان لے آیا اسے ایمان پر چھوڑ دو اور فیصلہ اللہ کر دے گا۔ یعنی اس معاملے میں کوئی زور زبردستی کی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو کہ حق سے منحرف نہیں ہیں بلکہ اسے مٹانا چاہتے ہیں یا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ باقی رہا تو بہرحال یہ ہمارے لیے خطرے کا ذریعہ ہے، یا ہمارے لیے گویا کہیے کہ یہ آگے بڑھے گا اور ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اس وقت کے سردار ہیں ان کے، یہ جو بھلا ہیں، یہ ہر دور میں ان کا یہی معاملہ رہا ہے کہ یہ ویسے تو بڑی بات کرتے ہیں، یعنی انسانی حقوق کی، آزادی کی، آزادی اظہار رائے کی، فلاں کی، جو جس کا دل چاہے وہ اپنے جو ہے اپنے طور پر کوئی بھی طریقہ زندگی اختیار کرے، لیکن جب معاملہ یہاں پر اسلام کا سامنے آتا ہے تو پھر یہ ساری جو روشن خیالی ہے اور یہ آزادی ہے، اظہار رائے اور انسانی حقوق اور فلاں، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پرانا معاملہ ہے، کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، جو جس کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ جہاں آج کی دنیا میں لوگوں کو اس بات کی تو آزادی ہے، کوئی برہنہ رہنا چاہتا ہے تو رہے، یعنی کہ کپڑے اتارنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی پردہ کرنا چاہتا ہے، اسکارف پہننا چاہتا ہے، یعنی حجاب تو بات کی بات ہے، یعنی اس کا پورا تعلق اس سے نہیں ہے کہ ہر صورت میں حجاب ہی ہو اسکارف کے نتیجے میں، لیکن اسکارف ہی حجاب ہو، اس کی پابندی جو ہے، اس کی کوئی اگر شخص اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی اس کو انسانی حقوق کے حوالے سے کوئی وزن نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں بھی شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے ساتھ میں، یا اس کی قوم کے سردار جو کیا کہتے ہیں کہ تمہیں بہرحال ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا، یعنی
یہ بات قبول نہیں کی جائے گی کہ تم نے اپنی مرضی سے ایمان اختیار کر لیا، اب تم اس میں ہو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا، خود اپنے حال میں رہو. تو ایسا ہم یہ نہیں مانیں گے، ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں پر ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں اور تمہارے اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے، یعنی ہم تمہیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. اب یہ جو بستی ہے، بستی کی ملکیت کس بات کی ہے؟ زبردستی کی ملکیت ہے، یعنی یہ بھی لوگ اسی بستی کے رہنے والے ہیں. صرف ایمان قبول کر کے ان کا استحقاق تو ختم نہیں ہو جاتا، یعنی جس معاشرے میں یہ پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، ان کے بھی سارے معاملات ہیں. تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ ایمان لانا انہیں اس اپنے استحقاق سے محروم نہیں کر دے گا، لیکن یہ کیا کہتے ہیں، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. یعنی یہ ایک زبردستی ہے جو اس موقع پر سامنے آتی ہے. تو اس پر وہ کہتے ہیں قال اولو کنا کارہین، یا خواہ اگر ہم راضی نہ ہو تب بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی تب بھی تم ہمیں پھیر کے لے جاؤ گے، تب بھی تم ہمیں یعنی اس سے اپنے ہمارے جو دین ہم نے اختیار کیا ہے اسے واپس کر دو گے. اور پھر کہتے ہیں آگے قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء اللہ ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اب شعیب علیہ السلام اس کے جواب میں ان سے مزید ہی بات کہتے ہیں، ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملتیں پلٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے. ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح بھی ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے. ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا. اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہ بات جو شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ان کے سامنے، یعنی اپنے قوم کے سرداروں کے سامنے، پہلی بات وہی کہی تھی قال ولو کنا کارہین، کہتے ہیں کہ کیا زبردستی، ہم نہیں چاہیں تب بھی یہ کام کیا جائے گا، یعنی ہم پر جو ہے زور زبردستی کے ساتھ جو ہے تو مسلط ہو گئے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا، تمہاری بات مان گئے، یعنی تمہاری ملت میں واپس چلے گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہیں. یعنی ہم تو دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کے دین جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر ہم اسے اختیار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا، ایک بات تو یہ کہ شاید ایک بات کہ دین کی بات کر رہے تو یہی صحیح ہے، یا ایک دین اختیار کر کے، ایک راستہ اختیار کر کے جب اسے چھوڑ کر آدمی دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلا راستہ ٹھیک نہیں تھا، یا تو پہلے ٹھیک تھے یا آپ ٹھیک ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے. جب انسان ایک چیز چھوڑ کر دوسری اختیار کرتا ہے تو یہاں تو معاملہ اسی طرح کا ہے کہ جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں، اچھا یہ جہاں تک شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہماری ملت پر واپس آنا ہوگا، یعنی گویا اس میں تھے، تو شعیب علیہ السلام تو کبھی بھی ان کی ملت میں یعنی ان کے طریقے پر نہیں رہے. یعنی انبیاء کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے یعنی بعثت سے پہلے بھی، یعنی جب وہ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے جو قوم ان کی ہے کہ وہ انہی کے طریقے پر چل رہے ہوں، یعنی اس طریقے کی خرابی ان کے سامنے واضح ہوتی ہے. لیکن چونکہ ان کے سامنے کوئی حق کی بات یعنی واضح ہدایت موجود نہیں ہے جسے وہ قوم کے سامنے پیش کریں، لہذا عمومی طور پر ان کی خاموشی کو لوگ سمجھتے ہیں سب ہمارے ساتھی ہیں، یعنی ہمارے ساتھی ہیں. اسی طرح سے گویا کہیے کہ انہی کے اندر رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی تنقید نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہیں کی جا رہی ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ سب ہمارے اندر ہی ہیں، حالانکہ وہ ان کے طریقے پر عمل کرنے والے نہیں ہوتے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس تک جو ہے ان کے درمیان ہے تو کیا کیفیت ہے، یعنی وہ انہیں اپنے درمیان کا آدمی سمجھتے ہیں اور ان کی عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے کبھی بت پرستی تو نہیں کی، کبھی انہوں نے شرک تو نہیں کیا. لیکن اس سب کے باوجود کیا ہے، وہ کہیے کہ اس کی مخالفت اس وقت اس طرح سامنے نہیں آ رہی ہے، اس کے مقابلے پر کوئی بات نہیں کی جا رہی، تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے اندر ہی ہیں. تو ایسی شعیب علیہ السلام کے بارے میں سمجھ رہے تھے. لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم تو بہرحال جو ان پر ایمان لائے تھی، جو لوگ ایمان لائے تھے وہ پہلے سے اس طریقے پر تھے، یعنی مشرک تھے، شرک کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم اسے غلط سمجھ کے اسے اس طرف آ گئے، یعنی کفر کو شرک کو غلط سمجھا، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اب اگر ہم اسلام سے پھر کر واپس ادھر ہی چلے جائیں اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، واپس ہم ادھر چلے گئے. یعنی کسی چیز میں آنا اور آگے واپس پلٹ جانا، اس کا مطلب جو ہے اسی لیے ارتداد کی جو بات ہوتی ہے، ارتداد جو ہے اتنا اتنی قبیح فعل ہے اور اتنا اس کی کہیے کہ خوفناکی اور ہولناکی ہے اور اس کی ممانعت ہے کہ اسی اعتبار سے کہ انسان کا پھر الزام ہے اس کے اوپر کہ آئے اور آ کر واپس گئے، گویا یہ ٹھیک نہیں تھا، ادھر چلے گئے. جیسے کہ ہمارے سامنے یہودیوں کا وہ معاملہ سورہ آل عمران بھی سامنے آتا ہے نساء میں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبح ایمان لاؤ شام کو انکار کر دو، شاید اس سے لوگ جو ہیں واپس پلٹ آئے.
یعنی یہ سب ان کے اندر شک پیدا ہو جائے کہ ہاں بھائی آئے تو تھے لیکن یہاں کچھ پایا ہی نہیں، واپس چلے گئے، تو یہ گویا کہیے کہ ایک ایسا معاملہ، تو کہتے ہیں ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر ہم اس تمہاری ملت میں واپس چلے جائیں بعد اس کے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے۔ اب نجات قوم کے معاملے میں تو یہی ہے کہ جو لوگ کفر سے شرک سے ایمان کی طرف آئے تھے، اور رسول کی بات کیا ہے اس حوالے سے کہ اس کے سامنے راستہ نہیں تھا، راستہ سامنے آ گیا، یعنی جو راستہ وہ اس کا فطرت جس کو طلب کر رہی تھی اللہ نے وہ اس کو دکھا دیا، تو یہ مضمون بھی سامنے آئے گا، آگے چل کر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس میں رسول یہ بات کہتے ہیں کہ میں پہلے سے ایک ہدایت پر تھا اور اللہ نے پھر مجھے مزید ہدایت بھی عطا فرما دی اپنی طرف سے، پہلے میرے پاس ایک دلیل تھی موجود، تو یہ اس طرح سے گویا کہیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انہیں گویا ایک راستہ ملا ہے، تو اسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے، تو یہ الا یشاء اللہ ربنا کا مطلب ہے انشاءاللہ کے ہم مانے ہیں، جیسے انشاءاللہ ہے اللہ نے چاہا تو اس معاملے میں یہ بات کہ آدمی حق پر ثابت قدم رہنے کے معاملے میں بھی اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے، تو بات یہی ہے یعنی آدمی کا نیکی کرنا یا کوئی بھی عمل کرنا یہ سب اللہ کے مشیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر، یعنی انسان کا ہدایت پر رہنا بھی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس معاملے میں وہ اس کو بھی اللہ ہی کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہم تو اب یہاں سے اس راستے سے نہیں ہٹیں گے، لیکن یہ سب اللہ کی مدد اور توفیق سے ہی ہے، اگر اللہ ہی نے ہمیں گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ ایسی بات نہیں کہ اللہ کرے گا، بلکہ بات یہ کہ ہم اپنی ذات پر اپنے کوئی اعتماد کرتے ہوئے بات نہیں کہتے کہ ہم یہاں سے نہیں ہل سکتے، کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا، اللہ کی مدد سے یہ ممکن ہے، یعنی اپنی ذات کے بلبوتے پہ نہیں، تو انشاءاللہ کا مطلب جو ہے اللہ کی مدد کو شامل کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات اس طرح سے کہنے کا مطلب کہ اللہ پر ہمارا توکل ہے، تو آگے یہی بات کہتے ہیں ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کر لیا، ہمارا تعلق تو اللہ سے ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ جو وہ چاہے گا وہی ہوگا، اے رب ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے۔ اچھا پہلے جو کیا بات کی تھی، قوم سے جب بات کی تو کیا کہا تھا کہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی وہ ایک بات اس انداز کی تھی کہ اللہ حشر کے دن فیصلہ کرے گا جب چاہے گا، لیکن اب جو انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، تو کہا کہ اب اللہ ہی آئے گا وہ تمہارے درمیان ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا کہ کس کو نکالا جاتا، یعنی انہیں دنیا سے نکال دیا اللہ نے، یعنی یہ بستی سے نکالنے کے چکر میں تھے، تو یہ جو گویا کہیے کہ ایک طرح سے ان کے خلاف بات تھی کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے، یعنی اب جو یہ معاملہ یہاں تک پہنچا دیا انہوں نے کہ زور زبردستی پر اتر آئے ہیں، تو اب تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، ہماری طرف سے تو ہی ہے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو اللہ پر توکل کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، یعنی یہ جو بات اس میں بات سامنے آتی ہے کہ قوم کے سردار آپس کی بات کیا ہوتی ہے، جب حق کے خلاف جو یعنی باطل ہوتا ہے تو باطل کے اندر زور نہیں ہوتا، وزن نہیں ہوتا، اور اسے اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ لوگ ٹوٹ کے ادھر نہ چلے جائیں، حق کی طرف نہ چلے جائیں، حق کے اندر جو طاقت ہے، قوت ہے، چاشنی ہے، جو اس کے اندر اپیل کرنے والی چیز ہے، یعنی اپیل کرتی ہے قوم کو، لوگوں کو عدل کی بات ہوتی ہے، انصاف کی بات ہوتی ہے، حقیقت اس میں نظر آتی ہے، سچائی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، اعلیٰ درجات اس کے یعنی اخلاقی طور پر بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں حق بجانب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہترین انسان ہوتے ہیں اس کے ماننے والے، تو یہ بہرحال خطرہ رہتا ہے ہمیشہ باطل کو اس بات کا کہ اس کے اندر دراڑ پڑ جائے گی، اس کے اندر سے لوگ ٹوٹ کے نہ نکل جائیں۔ تو اب یہاں پر بھی اپنے قوم سے کہتے ہیں، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، اپنے قوم میں سے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا، شعیب کی پیروی کی، انکم اذا لخاسرون، تو تم برباد ہو جاؤ گے، خسارے میں رہ جاؤ گے۔ اب یہ معاملہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں یعنی اس میں تفہیم مولانا کہتے ہیں کہ اس پر ذرا ٹھہرو، سوچو، دیکھو کیا بات کہہ رہے ہیں اس معاملے میں، یعنی اس بارے میں اس میں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بات کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو نتیجہ کیا نکلے گا، تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ شعیب جس ایمانداری راست بازی کی دعوت دے رہا ہے اور اخلاق و دیانت کے جن اصولوں پر تو تمہیں عمل کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے، پابندی کرانا چاہتا ہے، اگر تم نے ان کو مان لیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ہماری تجارت کیسے چل سکتی ہے اگر ہم بالکل سچائی کے پابند ہو جائیں اور کھڑے کھڑے سودے کرنے لگے، پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔
بھائی اگر اسی نفع پر رہ گئے باقی جو معمولی سا اس سے کیا بنے گا؟ ہمیں تو اتنا نفع چاہیے کہ ہم راتوں رات جو ہے کہ یہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تو بے ایمانی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، یعنی یہ بات۔ اور اس ترقی کے نتیجے میں جو کچھ پھر اس کے بعد جو کام کرنا چاہتے ہیں، آج بھی لوگ یہ بات کہتے ہیں، یعنی جو لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں، ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، یعنی ایک تمدن ہے جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، فحاشی کا، بے حیائی کا، اور گویا کہیے کہ آزاد روی کا، اور اس کے اندر ہر طرح کی برائیاں اور خرابیاں، یعنی جو آپ دیکھتے ہیں، یعنی اگر چلے جائیں دیکھیں اس طرف کے جو لوگ آج بھی اس دور کے اندر یعنی اس کلچر کے دلدادہ ہیں، اور گویا کہیے کہ قوم کے بڑے لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار اور اقتدار اور مادی وسائل ہر چیز ان کے پاس ہے، تو ایک دنیا ہی الگ ہے ان کی دنیا الگ ہے، اور وہاں جو چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہی چیز ہے کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی، اگر یہ نظام آ گیا، یہ چیز یہ تہذیب آ گئی، تو کیا ہوگا؟ یہ تہذیب مٹا دی جائے گی، سارے مزے ختم ہو جائیں گے، یہ ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، یہ سارے بےہودگیاں فحاشی جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات، اور یہ واقعہ ہے، یعنی اس معاملے میں یہ تو بات فحاشی بے حیائی کا تو خاتمہ ہوگا، لیکن یہ بات کہ تجارت نہیں چلے گی، بھٹا بیٹھ جائے گا، یہ غلط بات ہے جو یہ بات ان کا جس پہلو سے کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں ہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ یہاں تو یہ تجارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ان اصولوں پر عمل کیا تو کام نہیں چلے گا اور نقصان ہو جائے گا، لہٰذا یہ بات تو ہم نہیں مان سکتے کسی بھی طرح۔ جیسے آج لوگ بعض کہتے ہیں سود نہیں ہوگا تو کام کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا، معیشت بیٹھ جائے گی، بینکاری سسٹم کیسے نہیں ہوگا تو کیسے کام چلے گا، فلاں یہ نہیں ہوگا تو ایسا کیسے ہوگا، حالانکہ لوگ اس کے تجربے بھی کر کے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ چیزیں اس کے بغیر بھی آج تو ممکن نظر بھی آتی ہیں۔ اور یہ جو اسلام نے نظام معاشیات دیا، اس میں لوگوں نے دیکھا کہ اس کے کیا اثرات اور نتائج سامنے آئے، یعنی کتنی بہترین معاشیات جو ہے سامنے آتی ہے، کیسا زبردست گویا کہیے کہ معاشی ہمواری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایک تو ناہمواری ہوتی ہے جس کے اندر تفاوت ہوتا ہے، جس کے اندر ایک طبقہ بہت کہیے کہ وسائل پر قابض ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وسائل سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، تو یہ طبقاتی کشمکش ختم ہوتی ہے اسلام جو نظام معاشیات لے کر آتا ہے۔ تو بہرحال یہ چونکہ اسی کو چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، اور کچھ لوگ غلامی بن کر رہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ آقا ہی بن کر رہیں، تو یہ جو آقا بننے والے ہیں انہی کا مسئلہ ہوتا ہے سادہ، کہ کہتے ہیں کہ کام ختم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے اسلام کے معاملے میں یہ پروپیگنڈا خود اسلام کے ماننے والوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے۔ آج اسلام کی جو شکل دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یعنی اس کو ایک گویا کہیے کہ ایک ایسے دین، ایک ایسے مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہے، جس کے ماننے والے دہشت گردی کرتے ہیں، اس طرح پیش کیا جا رہا ہے، یعنی ایک بالکل غلط تصویر ہے، ایک بھیانک رخ اس کا بنا کر تشکیل دے کر اپنے طور پر اور پیش کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اسلام جتنا امن کا اور جتنا گویا کہیے کہ عدل کا اور حقوق کے تحفظ کا اور لوگوں کے لیے آزادی کا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس آزادی کا معاملہ کیا ہے، کوئی ایسی آزادی نہیں کہ لوگوں کو جرائم کی آزادی دے دی جائے، لوگوں کو دوسروں کے ساتھ معاشرے کو برباد کرنے کی آزادی دے دی جائے، یہ آزادی نہیں ہوگی، یہ تو کہیں بھی نہیں ہوتی، ظاہر سی بات ہے قوانین کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اسلام ایک منظم نظام ہمیں دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ وہ عدل پر مبنی ہے، وہ اس بات پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے کہ سب کے لیے ساری چیزیں فراہم ہونی چاہیے، یعنی کسی کو زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی ایسی شکل پیش کی جا رہی ہے کہ جو لوگ غیر مسلم ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اسلام پتہ نہیں کیسا دین ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو جو اس کی صحیح تعلیمات ہیں ایک طرف تو لوگوں کے سامنے نظری طور پر پیش کریں، دوسری طرف عملی طور پر عملی زندگی میں بھی پیش کریں، یعنی مسلم معاشرے اتنے پرامن معاشرے ہوں، مسلم معاشرے اتنے ترقی یافتہ معاشرے، اس اعتبار سے یعنی جو اسلام پیش کر رہا ہوتا ہے اور تمام معاملات اس کے اندر ہوں کہ دنیا دیکھے تو سمجھے کہ اسلام ہے کیا چیز۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کرنے والے اور ڈرانے والے ہیں یہ ہر دور میں رہتے، اس وقت بھی ڈرا رہے تھے، کہتے تھے اگر تم نے ان کی بات مان لی تو برباد ہو جاؤ گے، لیکن ہوا کیا، نہ مان کے برباد ہوئے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یعنی یہ ساری باتیں کرنے والے، یہ سارے گویا کہیے کہ ترقی کے دل دادا، یہ گویا کہیے کہ لوگوں کے حقوق پر کو پامال کر کے اور اپنے گھر بھرنے کی کوشش کرنے والے، اللہ کا عذاب ان کو پر آ گیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔
فرمایا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے، شعیب کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے۔ تو یہ بات اللہ نے ہمارے سامنے واضح کر دی، یعنی اس معاملے میں بھی کہ ان کی تباہی بھی ایک ضرب المثل بن کر رہ گئی۔ یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اور شعیب یہ کہہ کر ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یعنی اس معاملے میں جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے ادا کی۔ یہ 5 رسولوں کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے ترتیب سے، نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہاں پر شعیب علیہ السلام پر مکمل ایک حصہ ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ جو سارا ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، جیسا آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس میں صرف ایک ہی بات جو ہے یہاں پر پیش کی جا رہی ہے، یہ کہ لوگوں کو کے پاس جب رسول کا پیغام آ جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ قوموں کا رویہ کیا رہا، اور پھر اس رسول کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے، یعنی ان کا اس رسول کا کو جھٹلانا، اس کی دعوت کو قبول نہ کرنا، اس کا نتیجہ ان کے حق میں عذاب کی صورت میں نکلا ہے، یعنی وہ قومیں مٹا دی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اسی میں گویا کہیے کہ یہ قصے اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں کہ بعین ہی کچھ یہ عرب مکے کے اندر جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی اس پر پوری طرح سے چسپاں ہوتے ہیں، یعنی رسول ایک دعوت پیش کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے پر مشرکین مکہ وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں جو ہود علیہ السلام کی قوم نے عاد نے کیا تھا، یا صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا، یا گویا کہیے کہ لوط اور شعیب علیہ السلام کی قوموں نے کیا تھا، یعنی وہی رویہ ان کا، اور جو اعتراضات وہ گھڑ گھڑ کر لا رہے تھے وہ یہ بھی گھڑ کے لا رہے ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ انجام ان کا ہو چکا ہے، اب تم اپنے آپ کو اس انجام سے بچانے کی کوشش کرو۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں نصیحت کا حق ادا کیا جا رہا ہے، اور آخر میں جو یہ جملہ آتا ہے رسول کی طرف سے، پیچھے بھی گزرا یا انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ بہرحال میں نے پیغامات بھی پہنچا دیے اور خیر خواہی کا حق بھی ادا کر دیا، اب نہیں مانتے تو ظاہر نقصان ان کا اپنا ہی۔ تو ایسے ہی قریش مکہ کے ساتھ ہونے والا ہے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی یہ جو بات ان دونوں آیات کے اندر بیان کی گئی ہے، اسی کی ایک بات جو ہے سورۃ الانعام میں اس سے پہلے ہم پڑھ بھی چکے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ قوموں کے ساتھ اللہ کا معاملہ کس انداز سے ہوتا ہے کہ جب رسول ان کے پاس آتے ہیں اور دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے یعنی رسولوں کی مدد بھی ہوتی ہے اور ان لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پر جب کہ قوم انکار کر رہی ہوتی ہے اور رسول اپنی دعوت پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے کے اندر اس قوم کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بأسائی والضراء، بأسا اور ضراء جو ہیں یعنی تنگی اور سختی کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ ان کو الگ الگ بیان کیا، یعنی کہا کہ یہ جو ہے اسی اعتبار سے ایک مادی ہے اور ایک مالی ہے، یعنی یہ بات بھی ہے، دوسرے اور بھی اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ تنگی میں، سختی میں، تکلیف میں مبتلا کیا، اور اس مبتلا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ اللہ کے سامنے جھک جائیں، یعنی لوگوں کے دل پسیجیں، یعنی جب آدمی مشکل میں آتا ہے تو اس کا دل نرم پڑتا ہے، اور عام طور پر اس بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، جب آدمی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی طرف اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔
جیسا کہ ابھی یہ آگے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے فرعون کا معاملہ سامنے آئے گا، تو ان کے معاملات بھی کیا ہیں، جب کبھی ان پر پکڑ آئی، یعنی اللہ نے جو ان پر عذاب بھیجے، چھوٹے چھوٹے عذاب مختلف آئے، تو جب آتا تو فوراً کہنے لگتے اچھا اب کی دفعہ جو ہے بچوا دو، اور اب کی دفعہ پھر جانے دیں گے، یہ ساری باتیں کرتے، جیسی عذاب ہٹتا پھر اپنے اسی رویے پر چلے آتے۔ یا کوئی مصیبت آتی ہے تو بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام فہم لوگوں کا معاملہ یہ کہ اللہ یاد آتا ہے، بہت سی باتیں کرنے لگتے ہیں، کوئی نماز پڑھنے لگتا ہے، کوئی کام کرنے لگتا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی بات ہے۔ تو یہ اس سے دل کا نرم پڑنا یا انسان کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ ایک وہ ذریعہ اس اعتبار سے۔ لیکن جہاں یہ بھی نہ ہو، یعنی اس کے بعد بھی تکلیف بھی ہو تب بھی اکڑ نہ ختم ہو، یعنی تکلیف بھی ہو اور اکڑ پھر بھی باقی رہے۔ اکڑ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے آگے سر نہ جھکے، آدمی پھر بھی اللہ کی طرف جو ہے رجوع نہ کرے۔ تو پھر دوسری بات یہ بتائی کہ ہم ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ خوب پھلتے پھولتے ہیں۔ اور اس کا یعنی ابھی دوسرے قسم کا معاملہ آ جاتا ہے، یعنی پہلے اللہ نے تنگی اور مصیبت میں مبتلا کر کے ایک آزمائش بھی ان کی رکھی کہ دل پسیجیں اور اس دعوت کی طرف اس کو قبول کریں، اللہ کی طرف آئیں۔ اب اس کے برخلاف کام کیا، یعنی انہیں تکلیفیں دور کر دی، مصیبتیں ختم کر دی، اور معاشی بدحالی کو ختم کر کے اور خوشحالی جو ہے وہ عطا فرما دی کہ اب اس پر شکر کریں۔ تو ایک تو یہ شکر کرنے کا معاملہ ہے کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ اب اس پہلو سے ہی کام کریں، اس پر بھی نہیں کرتے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو استدراج کا ہے۔ استدراج کیا ہوتا ہے؟ یعنی رفتہ رفتہ اب ادھر لے جانا جہاں تباہی ہے۔ تو تباہی کے لیے اللہ نے پہلے کہا یہ موقع بھی دیا، یہ کر کے بھی تمہیں آزمایا اور دے کے بھی تمہیں آزمایا۔ اب کوئی کہے صاحب ہمیں تو اس طرح سے آزمایا خالی، اب کیسے کام چلتا؟ اگر ہمیں دے کے دیکھتے، اگر ہمیں ملتا تو پھر ہم بتاتے کیا ہوتا ہے۔ تو لے کے بھی آزمایا اور دے کے بھی آزمایا، لیکن دے کے آزمانے کے بعد اب پھر کیا ہے؟ اب عذاب ہے۔ اس کے بعد تیسرا کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بتائیں کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تکلیف مبتلا کیا تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آج بھی جیسے دیکھتے ہیں پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، ساری دنیا کے حل تجویز کرتے ہیں، سارے گویا کہیے کہ ادھر ڈول ڈالتے ہیں ادھر ڈول ڈالتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں آتے، یعنی اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اسلام سے اس کا حل تلاش نہیں کرتے اپنے سارے مسائل کا۔ یعنی بات تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد جو ہے ہمارے شامل حال نہ رہی، اللہ تعالیٰ گویا کہیے کہ ہم سے ناراض ہے، گویا کہیے کہ اس کی طرف سے یہ تنبیہات ہے، یہ انسان یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ یہ بات سمجھے اور اپنے معاملات کی اصلاح کر لے۔ حالات بدل سکتے ہیں، حالات بدل کر بہت کچھ گویا کہیے جتنی تکلیفیں تنگیاں سب ختم ہوں گے، فراوانی کا ہے ایک دور بھی آ سکتا ہے سامنے، لیکن پھر وہ کیا ہوگا؟ اگر اس وقت بھی نہ پلٹے تو پھر عذاب ہے اس کے بعد، پھر اس کے بعد جو ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ سے بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب یہ ان کے خوب پھلے پھولے تو بجائے اس کے کہ اب اللہ کا شکر ادا کرتے تو کہنے لگے ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے رہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ دوسروں کو بھی برگلانا، دوسروں کو بھی غلط راستے پر رکھنے کی بات کیا؟ ارے صاحب یہ تو سب کیا آپ پر اس چکر میں پڑ گئے، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو سب ہوتا ہی رہتا ہے۔ اور باقی جو آج کے دور کے اندر جو گویا کہیے کہ تکالیف کے یعنی زلزلے کے اسباب سامنے آ گئے، گویا کہیے کہ طوفان کے اسباب جو بظاہر انسان کے ساتھ، حالانکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ان کے حالات خبر دے رہے ہوتے ایسا ہونے والا ہے، نہیں ہوتا، بچ جاتا ہے، کبھی ہوتا بھی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں کر پاتے یہ۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ اس کو اس طرح منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ تو اس اعتبار سے گویا پھر اپنے روش پر قائم رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہوتا کیا؟ آخر کار ہم نے اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی، یعنی پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، پھر یہ صورتحال جو ہے اس طرح کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ اب یہ سارے قوموں کے بعد اب یہ جنرل بات اللہ سب کے والے سے بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک بات تو یہ رکھ دی کہ ایسا ہوتا ہے قوموں کے ساتھ میں اللہ دونوں چیزیں کر کے انہیں آزماتا بھی، موقع بھی دیتا۔ اب آگے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ یعنی یہ معاملہ ہے صدر، یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو عذاب دینے کا شوق تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بات ہم سے کہتے ہیں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا، اگر تم ایمان لاؤ اور شکر کی روش اختیار کرو، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ سے ہمارے سامنے بات رکھ دیتے ہیں یہ، لیکن انسان جو ہے بات سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر اہل بستیوں کے لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے،
یعنی عملاً بھی نیک بنتے، صرف ایمان لا کر بات جو ہے صرف اس پر ہی اکتفا نہیں کرتے. آمنوا واتقوا، دونوں چیزیں جو ہے مطلوب ہیں، صرف ایمان ہی نہیں آنا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنا ہے. ایمان کا تقاضا ہی تقویٰ ہے. اللہ کی کیا حیثیت آپ کی زندگی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، اس کی رضا کی کتنی پرواہ ہے، اس کی ناراضگی کا کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے کہ اس کو ناراض نہ ہونے دیا جائے، اس کو راضی کرنے کی کتنی فکر ہے، اس کی ناراضگی سے بچنے کا کتنا جذبہ ہے، یعنی سب یہی تقویٰ ہے. تو کہا یہ بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے عمل ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ لفتحنا علیہم، ہم ان پر کھول دیتے برکات من السماء والارض، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. یہ بات جو اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیے یہی بات اس طرح سے اس کے ایک اور انداز سے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کر آئے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی کتابوں کو قائم کرتے تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا. تو آسمان و زمین کی بات یہاں بھی کی ہے، لیکن یہاں ایک دوسرا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں دوسرا لفظ برکت کا استعمال کیا ہے. وہاں پر کیا کہا اللہ نے کہ اگر یہ ان کتابوں کو وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی گویا رزق کی فراوانی ہوتی، بہتات ہوتی. یہ اس حوالے سے بات کی ہے. یہاں اس ایک اور پہلو ہمارے سامنے برکت کا رکھا ہے. اچھا برکت کا معاملہ تو مانگتے نا لوگ، ابھی برکت کا ایک لفظ اب اس پر تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی اس حوالے سے، یعنی اللہ کی طرف والے سے کہ اللہ جو ہے بابرکت ہے، اللہ کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے اس کی خیر پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے. تو برکت کا مفہوم تو یہی ہے کہ بڑھنے کا اس میں اضافے کی بات ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ خوبی کے اعتبار سے بات ہے. تو اب اس میں جو برکت کی بات ہے ذرا سا اس کو لگنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ انسان ہم میں سے ہر آدمی برکت کی بات کرتا ہے، برکت چاہتا ہے. ابھی پیچھے بات گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام یہ بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو نوازتے ہیں، یہ آزمائش کے طور پر بھی ہے. ابھی گزرا نا اس میں کہا کہ پہلے سختی میں مبتلا کرتے ہیں، تنگی میں، بعد میں بہت دے دیتے ہیں، ہر طرح کی فراوانی، ہر چیز. سورۃ الانعام میں کہا ہے کہ ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں ان کے لیے، سب کچھ انہیں میسر آ جاتا. تو ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے. تو یہاں برکت کی بات کی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے طور پر ہے، اور گویا وہ استدراج ہے کہ عذاب کی طرف لے جانے کا اہتمام ہو رہا ہے، وہاں یہ معاملہ ہے. تو دونوں میں فرق اسی اعتبار سے بھی ہے کہ یہاں برکت کا لفظ استعمال ہوگا، اللہ نے اس کے مقابلے میں استعمال کیا بڑھنا. تو اس بڑھنے کی کیفیات دو ہوتی ہیں. ایک تو کیفیت یہی ہے کہ بہت سارا مل جائے، یعنی جو ہے اضافہ اس کے اندر ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اضافے کے بغیر ہی، یعنی اضافے کے بغیر ہی، جیسے کہتے ہیں کہ ایک چیز سے اتنے کام دے، کہتے ہیں نا ایک پن دو کاج، یعنی ایک پن سے دو کاج، یعنی دو کام نمٹ گئے. یعنی اس معاملے میں یہ کام ہو گیا. کوئی چیز ایسی ہے جس کے فوائد اتنے، ہر ذرا سی لی تھی لیکن یہ تو بڑی زبردست ہمارے لیے ثابت ہو گئی، ایسی زبردست نکلی، یعنی اس کے فوائد جو ہیں بہت سارے ہو گئے. کبھی ایسا ہوتا ہے بس ایسے کام بنتے چلے گئے، یعنی بس کام شروع کیا بنتے چلے گئے، اور بس فٹافٹ آدمی گھنٹے بھر میں 10 گھنٹے کا کام نمٹا کے چلا آیا. گھنٹہ تو وہی رہا لیکن گھنٹے میں کام اتنے ہو گئے جیسے کہ 10 گھنٹے میں ہوا کرتے ہیں. یعنی انسان کی یہ اس اعتبار سے یہ بھی تو برکت ہے. یعنی اس کے اندر جو انسان کا پتہ چلتا ہے کہ سودا ایک ہوتا ہے، اور اسی کے اندر جو ہے کہیے کہ دن بھر کا منافع نکل آتا ہے. آدمی کہتا ہے چلو بھائی دن بھر کی چھٹی ہوئی. یہ معاملہ بھی اس اعتبار سے یہ بھی برکت کا معاملہ ہے. تو برکت کے بہت سارے پہلو ہیں، برکت کے بہت سارے سامان ہیں، معاملات ہیں. انسان جو ہے کہیے کہ ایک آدمی پتہ چلتا ہے کہ 10 دن بیمار رہتا ہے، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، ایک ہی خوراک کھاتا ہے ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. یعنی گویا کہیے کہ اتنی غذائیں اور ایسی چیزیں لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور کوئی وہی گویا کہ یہ روٹی چٹنی کھاتا اور وہی اس کو لگ کے پتہ چلتا ہے کتنی ایسے بچے ایسے بڑے ہوتے جاتے ہیں. آج کل آپ دیکھیے جو بچے کچرا پہ گھومتے پھرتے ہیں، حالت دیکھیں کیا ماشاءاللہ کیا صحت ہوتی ہے، کیا ان کے رنگ و روپ ہوتا ہے. یعنی حالانکہ کچھ بھی میسر نہیں، کوئی کیا چیز ہے، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یعنی یہ برکت کے مختلف پہلو ہیں. انسان چاہتا ہے یہ، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ ایمان اور تقویٰ. اس کے بغیر برکت کا تصور نہیں ہے. اس کے بغیر بہتات کا نام برکت نہیں ہے. بہتات کا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اتنے پیسے آتے ہیں، اتنے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا چلے کہاں جاتے ہیں. یعنی بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں بھائی کل اتنے پیسے ملتے تھے تب بھی یہ حال تھا، اب اس سے 10 گنا ملتے تب بھی وہی حال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ سب کچھ بہتات تو ہے
مگر برکت نہیں ہے اس کے اندر، انسان برکت کی تلاش میں رہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ برکت بڑی انسان کے لیے مفید چیز ہے، یہ اسے درکار ہوتی ہے، اس لیے اللہ خود بھی برکت کی بات کر رہے ہیں اور انسان بھی اللہ سے برکت مانگتا ہے۔ تو یہ چیز کب ملتی ہے؟ ایمان اور تقویٰ کی روش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بستیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ بستیوں کو اس طرح سے جو ہے نوازتا، اگر وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو چھوٹے کام سے، چھوٹی یعنی اس سے بھی ذریعے سے بڑے بڑے کام نمٹ جانا اور بڑے مسئلے حل ہو جانا یا کسی مصیبت کا نہ آنا، یہ سب اسی کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر یہ کام کرتے تو یہ سب ان کے ساتھ ہوتا۔ اچھا، یہ ایک بات اور بھی ذرا سی دیکھ لیں کہ یہ جو پیچھے والی بات اور اس کو دونوں کو مل جانے، وہاں بھی مال ہے، اگر جیسے یہاں تو کہا تھوڑے میں بڑا کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ زیادہ ہی دے دے، تو اب دونوں میں فرق کیا ہوگا، کیسے پہچانیں گے؟ یعنی فرق پہچاننے کا معاملہ کیا؟ جب یہ دیکھیں کہ مال و دولت کی فراوانی ہے اور یہ فراوانی اللہ سے دور کر رہی ہے، یعنی اس کے نتیجے میں آدمی اور اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب اور اسی کے اندر غرق دنیا ہوتا چلا جاتا ہے اور کہیے کہ عیاشی میں اور سب میں لگا ہوا ہے، اور دوسرے ایک طرف یہ کہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ویسے ویسے ہی اللہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھتا ہے اور شکر گزاری بھی بڑھتی ہے اور اس کے راستے میں خرچ کرنا بھی بڑھتا ہے۔ تو اب یہ انعام کی بات، تو یہ واضح طور پر انسان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، یہ بات کہتے ہیں اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا انعام ہے سمجھتے، حالانکہ اس کے خلاف استعمال اللہ یعنی اس کے احکامات کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے دوری کا ذریعہ وہ بن رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ صاحب نماز کا ہی ٹائم نہ ملا، آپ جماعت بھی نکل گئی اور فلاں اس کے بعد نماز بھی نکل گئی اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ کچھ اور بھی ہو گیا، بس کام اتنا بڑھ گیا، اتنا کاروبار بڑھتا چلا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلا بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے، یعنی یہ کیفیت ہو گئی۔ دل بھی چھوٹا ہو گیا، یعنی دل بڑا ہونا چاہیے تھا نا، بعض لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ مال جتنا آتا جاتا ہے اور دل بھی چھوٹا ہوتا جاتا ہے، یعنی مجھ کی محاورت ترم کہتے ہیں جتنی مرغی موٹی اتنی گردن چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، یہ کیفیت جو ہے تو یہ انہی معاملوں میں کہا جاتا ہے۔ اور جہاں جو ہے دل کا بڑا ہونا ساتھ ساتھ یہ، تو یہ آدمی کہتا اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں پسندیدہ جو ہے خرچ کرو اس میں، تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ تو دونوں چیزیں کبھی ہمیں ادھر بھی نظر آئے گا ادھر بھی نظر آئے گا، تو اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ دوسرا معاملہ اور ہم سمجھ پہلا والا رہے ہوں اور وہ دوسرا معاملہ رہا ہو۔ تو یہ اگر ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، ایسی پریشانی اور تکالیف مصیبت کا معاملہ بھی ہے، ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر جتنا آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے سمجھ لیجیے اللہ کی طرف سے آزمائی، اور اگر دور ہو رہا ہے اس سے یعنی اور شکایت پیدا ہو رہی ہے اور کچھ اور خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ لے کہ یہ معاملہ دوسرا ہو رہا ہے اس کے خلاف۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ یہی وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذَ، لیکن ہوا کیا؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان لاتے، تقویٰ کے روش اختیار کرتے، ہم انہیں خوب نوازتے، برکتوں کے دروازے کھولتے، وَلَٰكِن لیکن ہوا کیا؟ یعنی ہم تو یہ چاہ رہے تھے مگر كَذَّبُوا، انہوں نے انکار کر دیا، جھٹلایا، نہ ایمان لائے، اور ایمان لا کے تقویٰ کا تو سوال ہی پھر کوئی نہیں ہوتا پیدا، یعنی معاملہ اسی اعتبار سے چلا گیا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ، بس ہم نے انہیں پکڑ لیا، فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ کیسے پکڑ لیا؟ کس وجہ سے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے کسب، ان کی کمائی کی بنیاد پر پکڑ لیا، یعنی جو کچھ یہ کر رہے تھے، جو کچھ یہ کمائی اپنی جو بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا، جو وہ سمیٹ رہے تھے، تو یہ ان کا جو کسب ہے یہ بن گیا ذریعہ، وجہ بن گیا ان کے لیے اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا، ورنہ تو اللہ تو ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو سوچا ہی نہیں۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 3 آیات کے اندر، پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ آ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ یعنی یہ قصے کہانیاں تو نہیں دی ہے جو اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، یعنی بھائی کہانی سنا رہے تھے، دل بہلا رہے تھے، ایسا تو معاملہ نہیں ہے، یہ تو ہوشیار کر رہے تھے، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، دیکھو کیا ہوا تم سے پہلے، کیا تمہارے ارد گرد و پیش میں ہو رہا ہے، ذرا سوچو، غور کرو، آنکھیں کھولو،
اور اس سے پہلے کہ مصیبت آ جائے اس مصیبت کو ٹالنے کا انتظام کرو. یعنی اس معاملے میں تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ اللہ کہیں چلا گیا یا اللہ کا نظام بدل گیا یا اللہ کے قوانین تبدیل ہو گئے یا تم کوئی بڑی چیز بن کر سامنے آ گئے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی اور زور زبردستی ہے, تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ یہ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ اب امین اہل القریٰ, کیا اب امن میں آ گئی یہ اہل قریٰ کہ کبھی اچانک ان کو اللہ کا جو ہے عذاب نہیں آ جائے گا؟ اور دونوں تینوں صورتیں بتا دی. یعنی اس معاملے میں چاہے سوئے پڑے ہو یعنی بے خبر ہے, غافل ہے, اور یہ کہ دن میں آرام سے سب دن سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ سامنے. تو دونوں صورتیں, کوئی بھی اللہ کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. بتا کے بھی آ سکتا ہے, بغیر بتائے بھی آ سکتا ہے عذاب, یعنی سامنے پتہ چل جاتا ہے آ رہا ہے. یعنی جیسے کہا الٹیمیٹم بھی دیا آ جائے گا تم پر عذاب, یعنی یہ بات بھی بتائی, مختلف رسولوں کی طرف سے یہ بات بھی آئی. کبھی اچانک عذاب آ گیا, بغیر اطلاع کے عذاب آ گیا, تو نہ اس طرح بچ سکے نہ اس طرح بچ سکے. تو اب بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, اب بھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. اب معاملہ صرف اس اعتبار سے تھوڑا سا فرق پڑتا ہے جس کے بارے میں جیسے پچھلے قوموں کے حوالے سے کہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آتا ہے کہ رسول نے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی, ایک طویل وقت گزرا, وہ سارے معاملات ہوئے, الٹیمیٹم دیا گیا اور عذاب آیا, قوم مٹا دی گئی. اب بظاہر ایسا نہیں ہوتا. تو اس کا مسئلہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جہاں جس قوم کے اندر رسول خود براہ راست موجود ہوتا ہے اور براہ راست اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوتا ہے اور براہ راست وہ سب چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کا معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے. اور اب جب کہ ایسا نہیں ہے, رسول تو براہ راست موجود نہیں ہے, براہ راست وہ چیزیں سامنے نہیں ہے, تو اب وہ اس طرح کی کیفیت, اس طرح کی عذاب نہیں ہے. یعنی اس طرح کی قوم مٹا دی گئی. اس اعتبار سے بات ہے یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں تو رسول خود موجود ہے, بیان کر رہا ہے. صالح علیہ السلام ہے تو ان کی موجودگی میں عذاب آیا ہے, اگر ہود علیہ السلام ہے تو ان کی موجودگی میں عذاب آیا ہے, شعیب علیہ السلام ہے ان کی موجود, کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ رسول نہیں تھا 50 سال کے بعد اور 500 سال کے بعد ایسا ہو رہا ہے. یعنی اس وقت عذاب کی ساری کیفیات اس طرح سامنے آ رہی ہیں. حالانکہ یہ بات عذاب بعد میں بھی آتا ہے, اب بھی آتا ہے عذاب, لیکن وہ کیفیت جو ہے جس میں قوم پوری مٹا دی گئی وہ بات نہیں ہوتی. وہ رسول کی موجودگی کے معاملات ہی اس طرح سے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر حجت تمام ہو جاتی ہے اس کے اوپر. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ویسے تنبیہات آتی ہیں, ویسے عذاب آتے ہیں, لیکن انسان محسوس نہیں کرتا ہے. آج بھی صورتحال ہے, لیکن آج بھی جس صورتحال سے ہم دو چار ہیں پوری دنیا میں, یعنی ویسے تھے امت مسلمہ کے بعد ان کو تو چھوڑ دیجئے جو اہل کفر ہیں, لیکن امت مسلمہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی ان چیزوں کو اس طرح سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے اور اس سے بچنے کے سارے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.